بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق اللہ العلی العظیم۔ زمین میں رینگنے والے جانور اور اپنے پروں پہ اڑنے والے پرندے، یہ سب کے سب تمہارے مانند گروہ ہیں۔ کتاب میں نے کسی چیز کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دابہ کہتے ہیں رینگنے والے جانور کو، جو 4 پیر سے چلتے ہیں ان کو بھی، 2 پیر سے چلتے ہیں ان کو بھی، جو رینگتے ہیں پیر نہیں ہوتے جیسے سانپ وغیرہ، جو کیڑے مکوڑے ہیں سب اس میں آتے ہیں۔ ویسے ہی کہا گیا کہ پرندے جو اپنے پروں پہ اڑتے ہیں، اب پرندوں کی بھی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں، جو بھی اڑتا ہے۔ جو اس سے زیادہ اہم بات کہی گئی وہ یہ کہ یہ جتنے جانور ہیں رینگنے والے، جتنے اڑنے والے پرندے ہیں، یہ تمہاری طرح، مخاطب کون ہے؟ ہم جیسے انسان، تمہاری طرح ہی ایک گروہ ہیں، امت ہیں۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ایسا گروہ جس کے اندر کوئی ایک اصولی بات پائی جاتی ہو۔ جیسے ہم اور آپ امت مسلمہ ہیں تو ہمارے اندر ایک اصولی بات پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اس لیے کہا گیا امت مسلمہ۔ ایسے ہی دوسرے کے ہاں کوئی دوسرا اصول، تیسرے کے ہاں کوئی تیسرا اصول پایا جاتا ہوگا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جاندار، یہ پرندے ایسے ہیں جو تمہاری طرح گروہ ہیں، جماعت، مطلب تمہارے اندر جو اصول پایا جاتا ہے، تمہارے اندر جو خاص پہلو پائے جاتے ہیں، تم سے مشابہت رکھنے والے یہ گروہ ہیں۔ اب ہم سے کس طرح کی مشابہت رکھتے ہیں؟ یہ ہم سے کا مطلب انسانوں سے۔ اب ہمیں اپنی حیثیت سے پہلے غور کرنا پڑے گا۔ ہم سارے انسان اپنی حیثیت پہ غور کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سارے انسانوں میں ایک ہیں۔ سارے انسان محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ زندگی میں پتہ نہیں کتنی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں جو خود سے پوری نہیں کر سکتے۔ جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ تو اللہ نے انتظام کر دیا، ہوا وافر ہے، ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں، پانی وافر ہے، غذا بھی اتنی ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو ہماری زندگی دوبھر ہے، مشکل ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ ٹھیک ایسے ہی یہ جو رینگنے والے، چلنے والے جانور ہیں اور یہ جو پرندے ہیں یہ بھی محتاج ہیں۔ ان کو بھی ہوا نہ ملے زندہ نہیں رہیں گے، ان کو بھی پانی نہ ملے زندہ نہیں رہیں گے، ان کو بھی کھانا پینا نہ ملے زندہ نہیں رہیں گے۔
ایک مشابہت تو یہ ہے، ویسے ہی ایک دوسری مشابہت بھی ہے۔ ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نسل چلتی ہے، ورنہ ہمارے بعد سلسلہ رک جائے اگر ہماری نسل نہیں چلے گی تو۔ ویسے ہی ان جانوروں کا معاملہ بھی یہ ہے، ان پرندوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی نسل چلتی، اگر نسل نہ چلے، وہ سلسلہ قائم نہ ہو تو ان کی نسل بھی مٹ جائے۔ بہت ساری جانوروں کی نسلیں مٹتی بھی رہتی ہیں، ختم بھی ہوتی رہتی ہیں، پرندوں کی نسلیں بھی ختم ہوتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں۔ اس سے زیادہ اہم مشابہت جو ہے ایک اور بھی ہے۔ جیسے ہم انسان اپنے اندر شعور رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز رکھتے ہیں، دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، یہ سارے جانور اور یہ سارے پرندے بھی یہ خوبی رکھتے ہیں۔ انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتا ہے، وہ بھی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں یہ جانور ہے، یہ کچھ سمجھتا نہیں، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کچھ بھی کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم خوشی اور غم محسوس کرتے ہیں، دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں، صحیح غلط کو کی تمیز کرتے ہیں، ویسے وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، قرآن میں مثالیں مل جائیں گی۔ میں صرف 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں، بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ بیان آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل قابیل، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد جو لاش پڑی ہوئی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ وہیں پر اللہ نے اس کے سامنے کوے کو بھیجا، دوسرا کوا مرا پڑا ہوا تھا۔ اس نے گڈھا کھودا اور کھود کر کے اس کوے کو اس کے اندر ڈال کر کے مٹی ڈال دی، گویا دفن کر دیا۔ اس سے اس شخص نے سیکھا کہ یہ کوا جانور ہو کر کے، حقیر سا، ہم سے چھوٹا سا پرندہ ہو کر کے، اپنے مرے ہوئے کوے کے بارے میں اتنا احساس رکھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی اس کی لاش کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کو دفنایا۔ تو اسے بھی خیال ہوا کہ میں نے غلطی کی اور میرے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، مجھے بھی اس کو دفنانا چاہیے۔ کوا اتنا محسوس کر سکتا ہے تو ہم انسان سوچ سکتے ہیں ہمیں کتنا حساس ہونا چاہیے، ہمیں کتنا بیدار ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثال نہیں ہے قرآن میں، قرآن ہی میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہدہد پرندہ تھا۔ ایک موقع سے وہ اڑتے اڑتے کہیں چلا گیا دوسرے علاقے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا، آپ کو تو بڑی حکومت دی گئی تھی، جانوروں پہ بھی، ہوا پہ بھی، پانی پہ بھی، جنوں پر بھی۔ تو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا، تو کہا کہ کہاں چلا گیا بغیر بتائے ہوئے، آئے گا اگر کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو اس کو مار ڈالوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اب جب آیا تو اس نے بتایا کہ میں تو اڑتے اڑتے ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، توحید کی دعوت دینے والے، آپ کے رہتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ذریعے خط بھیجا ملکہ سبا کو، وہ آئی، وہ اطاعت گزار بنی، وہ ایمان لائی۔ یہ حس کہ ایک قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہے، اس کو ایک ہدہد پرندے نے محسوس کیا اور آ کر کے رپورٹ کی، خط دیا، وہ خط پہنچایا، اس کا جواب لا کر کے دیا۔ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ ہم جیسے انسان ہی تو کرتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔
ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، جاندار بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ویسے ہی سلیمان علیہ السلام ہی کے سلسلے میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک موقع سے آپ کا لشکر گزر رہا تھا، چونٹی کی جو رانی ہے اس نے اعلان کیا کہ دیکھو لشکر آ رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوگا، وہ تم کو کچل دیں گے، تم لوگ اپنے بل میں گھس جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ بھی تو قرآن میں ہے۔ تو چونٹی بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے لیے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس خطرے سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ میرے جیسے دوسرے لوگ ہیں، اگر وہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں تو ان کو توجہ دلانی چاہیے۔ یہ جو انسانی خاصیات ہیں، اس میں سے بہت ساری خاصیات، بہت ساری خوبیاں ان جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی کو کہا گیا امم امثالکم، یہ ایسے گروہ ہیں، ایسے جماعت ہیں، ایسی پارٹی ہے جو تمہارے مانند ہے، تمہاری طرح محتاج، تمہاری طرح ان کی نسل چلتی ہے، وہ دکھ درد محسوس کرتے ہیں، وہ احساس اور شعور رکھتے ہیں، وہ غلط صحیح کی تمیز رکھتے ہیں، یہ ساری خوبیاں ہیں۔ اب جو بیسک سوال ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کیوں کی؟ آگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بڑی تفصیل سے کتاب میں بیان کر دی۔ اب تفصیل کتنی ہے؟ کتنے جاندار اللہ نے پیدا کیے، جانور اور پرندے، ہمیں اور آپ کو تعداد بھی نہیں معلوم۔ دھیرے دھیرے ہم معلوم کر رہے ہیں، نئی نئی چیز ہم کو معلوم ہوتی رہتی، لیکن قرآن میں بھی ایسے 30 جانوروں کا تذکرہ ہے، اور ان میں سے 5 کے نام پر تو قرآن کی سورتوں کے نام ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، سب سے بڑی سورہ ہے، گائے کے نام پر ہے۔ سورہ نحل پڑھتے ہیں، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ نمل پڑھتے ہیں، سورہ نمل، چونٹی کو کہتے ہیں۔ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، مکری کو کہتے ہیں۔ سورہ فیل پڑھتے ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ کا نام ہے انعام۔ انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوپائے، جانور، مویشی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہی چاروں طرف بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ ان کا حوالہ دے کر کے جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ سارے جانور جو ہیں تمہارے مانند ضرور ہیں، اور تمہیں یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ ان جانوروں، ان پرندوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، جس طرح چاہو استعمال کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا، کہا گیا کہ زمین آسمان میں جتنی چیز ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے ان ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کسی پرندے کا شکار کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ شکار کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ کیوں نام لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کرم اور یہ فضل کیا ہے کہ ہم ان جانوروں سے اپنی ضرورت پوری کریں، ان پرندوں سے اپنی ضرورت پوری کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پر ہم شکرانے کے طور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ تیری اجازت سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو انہیں اتنا کرم کیا کہ ہمیں ان سے فیض پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، سہولت مل رہی ہے۔ لیکن جہاں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا ہے، وہیں ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہو تبھی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ضرورت نہیں ہو تو اس کے ساتھ کھیل تماشا نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو ستائیں نہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ آپ کہیں گے آپ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے باضابطہ کہا کہ قیامت کے دن ایک گوریا پرندہ بھی اللہ کے حضور شکایت کرے گا
کہ تیرا فلاں بندہ تھا جس نے بیکار مجھے ذبح کیا تھا، کوئی کام نہیں تھا، کھانا پینا نہیں تھا، بس نشانہ بازی کے لیے مجھے مار ڈالا تھا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نسائی اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ ایک موقع سے آپ گئے ایک صحابی کے باغ میں، آپ کو لگا کہ ایک اونٹنی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کافی تکلیف میں ہے، اس کے آنسو جاری ہیں، وہ بلبلا رہی ہے۔ پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ جب مالک آیا تو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام تو لیتے ہو لیکن اس کو کھلاتے نہیں ہو، اس کو پلاتے نہیں ہو، اسے تکلیف ہے۔ یہ بھی ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو ان جانوروں کو ہریالی سے فائدہ اٹھا لینے دو، یہ نہیں کہ بس کام لیے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، تھوڑا ان کو چر چگ لینے دو۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خچر پہ 3 لوگ سوار ہیں، آپ نے کہا ایک آدمی اتر جاؤ، 2 سے زیادہ اس برداشت نہیں کر سکتا، اسے تکلیف ہوگی۔ ہم اور آپ تو یہ کوشش کرتے ہیں جتنا لاد سکیں، جتنا اس سے کام لے سکیں، لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت ہے وہی ہمارے لیے گنجائش ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہم مجرم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے لا تتخذوا ظہور دوابکم کراسیہ، تم اپنے جانوروں کی پیٹھ کو کرسی نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کرسی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آرام کرنے کا آلہ۔ ہم کرسی پہ آرام سے بیٹھ کے کچھ کرتے ہوتے ہیں نا، کچھ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ کام لکھنا پڑھنا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ کام ہم اپنے بستر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ہم فرش پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اگر مستقل اسی پہ بیٹھ کر کے یہ کام انجام دیں گے تو وہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ اس کو بھی آرام چاہیے، اسے بھی کیا کہتے ہیں سکون چاہیے۔ یہاں تک ہے ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ کیوں داخل ہوگی؟ اس نے بلی کو رکھا تو، لیکن اس کو کھلایا نہیں، اس کو پلایا نہیں، اور اس کو باندھ کے رکھا، وہ خود سے بھی ادھر ادھر جا کر کے کھا نہیں سکتی تھی۔ ایک صحابی تھے عدی بن حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کے بیٹے تھے، وہ ایمان لائے۔ اس کے بعد ان کا یہ معمول تھا کہ ان کے گھر میں جتنی روٹی بچ جاتی تھی نا، اس کے چورے بناتے تھے، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، اور چونٹی کے سامنے رکھتے تھے اس کے بل کے پاس، اور کہتے تھے یہ ہماری پڑوسن ہے اور اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو اپنی اونٹنی کو مخاطب کیا اور کہا اے اونٹنی، یاد رکھو قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے تمہارے اوپر کبھی تمہاری صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، جتنا تم اٹھا سکتی تھی اتنا ہی تمہارے اوپر ڈالا ہے، اس لیے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ احساس، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ نے یہ چیز جو بیان کی نا تمہاری طرح ہیں، تو جس طرح تم اپنے معاملے میں حساس ہوتے ہو، اپنی ہر ضرورت کے معاملے میں، اپنے دکھ درد کے معاملے میں، اپنے سوچ بچار کے معاملے میں، ویسے ہی تم کو ان پرندوں اور جانوروں کے سلسلے میں بھی حساس ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے اختیار دیا ہے، تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن اگر تمہیں ضرورت نہیں تو بلا وجہ اس کو مت مارو، اس پر بھی گرفت ہوگی، اس پر بھی سوال ہوگا۔ اسی لیے حدیث کے اندر باضابطہ منع کیا گیا ہے
کہ نشانہ بازی کے لیے یوں ہی پرندوں کو مارنا غلط ہے۔ آپ کو ذبح کرنا ہے، کھانا ہے، ذبح کیجئے، لیکن وہاں بھی اس کے تکلیف کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو پٹخ دیا اس کے بعد چھری تیز کر رہے ہیں، یہ بھی منع ہے حدیث کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص ایک جانور کو گھسیٹے لیے جا رہا ہے، ایک ٹانگ پکڑ کر کے ذبح کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اس کو موت کے ٹھکانے لے جا رہے ہو تو تم کو سلیقے سے لے جانا چاہیے، قاعدے سے لے جانا چاہیے، اسے کوئی اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح اس کو ڈانٹا اور سمجھایا۔ لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ جانور، ان کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے سب درست۔ تو ہمیں اور آپ کو ہماری جیسی جو مخلوق ہے ان کے حقوق، ان کے دکھ درد کا بھی لحاظ چاہیے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھی ہے کہ جہاں ہمیں یہ لحاظ چاہیے وہیں اس پر ہمارا کنٹرول بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جانور کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے، کہیں بھی جا کے نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اسے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ دو وجہوں سے میرے سامنے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس پہلو پر بھی آپ کے سامنے درس پیش کروں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ابھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، دادر میں کبوتر خانہ ہے۔ اب اس کو کوئی چارہ دے، اس سے بھی روکا گیا تھا، اور جو چارہ دے رہا تھا ان کو پکڑ پکڑ کے سزا دی جا رہی، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو مار کے بھگایا جا رہا ہے۔ پہلے تو راستہ ہموار کیا، اب تھوڑا گندا ہو جاتا ہے، صاف صفائی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، صاف صفائی ایک مسئلہ ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو محروم نہیں کیا جانا چاہیے ان کی غذا سے۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم مسئلہ اب کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کہ مختلف جانوروں کو تقدس کا درجہ دے کر کے یوں ہی چھٹے سانٹ کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اب وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایک تو تقدس کی آڑ میں یہ کوشش ہے، اور دوسری کوشش یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا، کسی کو بھی مار دیں، کسی کو بھی دھکا دے دیں، کسی کا بھی کھا جائیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ آئے دن اب اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہرن کو آپ شکار نہیں کر سکتے، وہ سب کے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گائے کو لوگ باندھ کے نہیں رکھتے، کہیں بھی جاتے ہیں کسی کو بھی چڑھ جاتے ہیں، سینگ مار دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، روز یہ خبریں آتی ہیں۔ ان کو باندھ کے رکھنا، اس پہ کنٹرول کرنا، اس کا خیال رکھنا، وہ ان کی ذمہ داری ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں یہ حق نہیں کہ فائدہ تو وہ اٹھائیں اور اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچے، دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ یہ وہ پہلو ہے جسے ہم اور آپ خیال نہیں کرتے۔ اب لوگ گھروں میں بلیاں پالتے ہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا انتظام نہیں کرتے، کسی کے بھی گھر میں گھس جائے، کسی کے بھی دروازے میں گھس جائے، کہیں بھی راستے کو گندا کر دے، یہ سب مسائل رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہمیں جو شریعت نے ہدایت دی ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جب تک فائدہ اٹھانا ہے تب تو بڑا اچھا، اور جب فائدے کے لائق نہیں رہ جاتے تو چھوڑ دیں گے، مرے کھپے کچھ بھی ہو، کیا لینا دینا۔ اسلامی اسپرٹ یہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ جس طرح عام انسانوں کی بھلائی کے لیے اوقاف کا سسٹم ہے نا، ویسے ہی بوڑھے جانوروں، مریض جانوروں کے لیے بھی وقف کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ آج کی تاریخ میں بھی دمشق کے اندر ایک علاقہ ہے جو مرج اخضر کہلاتا ہے، مرج اخضر، مرج کہتے ہیں چراگاہ کو، اخضر کہتے ہیں ہرا بھرا۔ وہ زمین اس کو وقف کیا اور وہاں ہریالی لگائی، گھاس لگایا، اس طرح کے جانور وہاں جائیں، رہیں، اپنے کھائیں پئیں، ان کو اس غذا کی کمی نہ ہو۔ اب کی حکومت کو تو شوق سوار ہو گیا ہے کہ کمائی کریں، تو اس کو ختم کر کے کھیل کا میدان بنا دیا ہے۔ ہڑپ تو نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وقف ہے، لیکن اب لوگوں کی بھلائی کے نام پر ہی کھیل کا میدان بنا دیا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اسی دمشق کے اندر ایک ایسا ہی علاقہ خاص ہے جو وقف ہے صرف بوڑھی بلیوں کے لیے،
یہ ہماری تاریخ، یہ ہماری تہذیب جس کو کہ لوگ برتتے تھے ان کا خیال رکھتے ہوئے، اور ہم اور آپ جانور بوڑھے ہو گئے چھوڑ دیا، کہیں جائیں مرے کھپے کیا لینا دینا، بلی بڑی ہو گئی، دبلی پتلی ہو گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، چھوڑ دیا۔ ان کو بھی ایک ایسے ٹھکانے لگانا چاہیے کہ اس کا ضرر نہ ہو کسی کو، اس کا نقصان نہ پہنچے کسی کو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔